اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے اپنے پاس بیٹھے وزیر سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا اظہار کرو۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم جاری کیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے دونوں احکامات پر مہر بھی لگا دی اور وزیر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ کر دیا جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل رہی تھی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ نمبر 1، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر 2، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ نمبر 3، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد بلند آواز میں فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب سے وزیر نے دونوں جوتے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اور شام وزیر نے ملک بھر کے دانشور، ادیب اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے، لیکن نتیجہ وہی نکلا اور ہر روز دانشور بڑھاتا رہا۔ پھر بھی وزیر کا کوئی بھی دانشور تسلی بخش جواب نہ دے سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا، لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کے خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کی ایک کونے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ وہ گرتا پڑتا اس جھونپڑی تک پہنچ گیا۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا، اور فقیر کا کتا شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی،
کہکا لگایا اور بولا، حضور آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے حیرت سے فقیر کو دیکھا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگایا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اپنا سر بانا اٹھا کر بولا، یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وزیر نے جھک کر دیکھا۔ بورے کے نیچے شاہی خلعت بچھی پڑی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب نہیں تلاش کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا، میرا کیس آپ سے تھوڑا مختلف تھا، میں نے بھی جواب تلاش کر لیے تھے۔ میں نے بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا اور اس کڑیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجربے کا وقت نہیں تھا۔ جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور فقیر سے پوچھنے لگا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں تمہیں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر نے کہا، دنیا کی سب سے سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ہی درست تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں تمہیں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا جوٹھا پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کہا، تمہارے پاس اب 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے۔ وزیر سوچ میں پڑ گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا۔ سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولے، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کڑیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا، میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا
اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی جھونپڑی سے نکلا اور محلے کے محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس اور شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا، اس کے سینے میں خوفناک ٹس اٹھی، وہ گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اس کی روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کے استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ویڈیو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔